پرامن رہ کر بہت ماریں کھا لیں، 9 نومبر کو سوابی سے فائنل کال دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد للکار، بولے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، ہمیں اس حکومت سے جان چھڑانا ہوگی۔ آئی ایم ایف سے ہاتھ ملایا اور خدا حافظ کہہ دیا، پی ٹی آئی والے آئی ایم ایف کو واپس لائے۔ پی ٹی آئی پاکستان کی ترقی کا کوئی ایک منصوبہ بتا دے۔ انہوں نے صرف عوام کو بدتمیزی سکھائی۔ نواز شریف کی نیو یارک میں لیگی کارکنوں سے گفتگو، کہا بہت برداشت کیا، ہم پر بہت کچھ گزرا ہے، مجھ سے زیادہ نہ پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ شعر بھی سنایا، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل مکمل۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی جماعتوں کی نامزدگیاں کر دیں۔ سینٹ سے فاروق ایچ نائک اور شبلی فراز نامزد، قومی اسمبلی سے شیخ آفتاب اور عمر ایوب نامزد۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر روشن خورشید بروچا کمیشن میں شامل۔ چیف جسٹس پاکستان جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین ممبران میں شامل۔ جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس میں آئینی بینچ کے سربراہ کا انتخاب ہوگا۔ بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت چیلنج، ایف آئی اے نے ضمانت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ ضمانت منظوری غیر قانونی اور ریکارڈ کے خلاف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 23 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ وکلاء نے کیس میں دونوں کی بریت کی درخواستیں دائر کر دیں۔ ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم کی بریت کی درخواستوں کی مخالفت، موقف اپنایا کہ جان بوجھ کر فرد جرم عائد نہیں ہونے دی جا رہی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور میں فضائی آلودگی نے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ صبح ایئر کوالٹی انڈیکس 1067 کی تاریخ حد کو چھو گیا۔ شہر میں حد نگاہ 0 ہو گئی تھی۔ بھارت سے ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے پر فضائی آلودگی میں کمی۔ شہر کا کوالٹی انڈیکس 185 پر آ گیا۔ گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں بھی اسموگ میں کمی نہ آئی۔ اسموگ سے آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ۔ مریم اورنگزیب کی شہریوں سے ماسک لگانے کی اپیل۔ چیف منسٹر صاحبہ نے بالکل اس بات کا اظہار کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد لیٹر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے جائے گا انڈین پنجاب کے چیف منسٹر کو۔ چیف منسٹر صاحبہ کا جو ایک ویژن ہے اسموگ کے حوالے سے، جس کو ہماری سینئر منسٹر جو ہیں وہ بہت اسپیئر ہیڈ بھی کر رہی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھٹے مسمار کیے گئے ہوں، کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو آلودگی پھیلانے والی کاریں ہیں ان کے چالان کیے گئے ہوں۔ چھٹیوں کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، اب فضاؤں پر تو ہمارا کنٹرول نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 تک پہنچا، تشویشناک ہے۔ مریم نواز جلد بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھیں گی۔ اسکولوں میں تعطیلات کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ شہر قائد میں اوسط درجہ حرارت کا 57 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کراچی میں اکتوبر کی راتیں 57 سال بعد گرم ترین راتیں رہیں۔ شہر کا اکتوبر میں اوسط درجہ حرارت 30.9 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 1967 میں اوسط درجہ حرارت 30.6 ڈگری تھا۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں بڑی پیش رفت، مراد سعید، اسلم اقبال، حماد اظہر، فرحت عباس کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جاری۔ واسق قیوم، زبیر نیازی، حامد رضا گیلانی کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ۔ عدالت کا 7 نومبر تک ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانتوں پر سماعت 8 نومبر تک ملتوی۔ اے ٹی سی نے پروسیکیوشن کو ضمانتوں پر دلائل کا آخری موقع دے دیا۔ جج کی اسپیشل پروسیکیوٹر کے پیش نہ ہونے پر ریکارڈ دے کر فیصلہ کرنے کی وارننگ۔ صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا دن، وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، صحافی دنیا کو باخبر رکھنے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ صحافیوں کے تحفظ کے بغیر آزادی صحافت ممکن نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، صحافت کو ریاست کا اہم ستون اور جمہوریت کا بنیادی جزو مانا جاتا ہے۔
پارلیمان آزادی صحافت اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اٹلی کے سفیر کی ملاقات، ٹیکسٹائل، لیدر، ماربل، سیاحت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ اٹلی کی زیتون کی کاشت مزید بڑھانے کی پیشکش۔ اطالوی سفیر نے کہا کہ پنجاب میں عوامی فلاحی پروجیکٹس متاثر کن ہیں۔ اطالوی سفیر لاہوریوں کی میزبانی کی بھی معترف۔ سود کا ریٹ 9% تک ہونا چاہیے۔ بجلی گیس کی قیمتیں کم کر کے شرح سود 3% پر لائی جا سکتی ہے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، کاروباری افراد کا اعتماد بڑھے گا تو ملک آگے بڑھے گا۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا تقریب میں اظہار خیال۔ پیٹرن ان چیف یونائیٹڈ بزنس مین گروپ SM تنویر بولے 40 من فی ایکڑ کاٹن اگانے سے معیشت بہتر ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے پولیس افسران کی ملاقات۔ محسن نقوی کا افسران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا امن اور سلامتی کو یقینی بنانے میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آلو، ٹماٹر اور پیاز کی نیلامی دوپہر 2 بجے ہوا کرے گی۔ پنجاب حکومت کا منڈیوں میں نیلامی کے اوقات کار تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ نیلامی کے عمل کو رات کے اوقات میں کرنے پر پابندی عائد۔ سلما بٹ نے سبزی منڈی میں پہلی باقاعدہ نیلامی کی مانیٹرنگ کی۔ رائے بند اجتماع کا پہلا مرحلہ آخری مراحل میں داخل، لاکھوں افراد کی شرکت، شرکاء عبادات میں مصروف۔ اجتماع کی اختتامی دعا کل ہوگی۔ لاہور پولیس کے سخت سیکیورٹی اقدامات، 120 سے زائد ورکرز، 25 گاڑیاں تبلیغی اجتماع کے صفائی انتظامات پر مامور۔ کیمالا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ، سب نظریں 5 نومبر کے امریکی الیکشن پر جم گئیں۔ سوئنگ ریاستوں میں انتخابی مہم میں زور آزمائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیمالا ہیرس نے امریکی ریاست وسکانسن میں مہم کا آغاز کر دیا۔ ٹرمپ گنتی سے قبل ہی جیت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ہیرس کی انتخابی مہم کے سینئر رکن کی تنقید۔ اگر آٹو ٹیون کا آپشن نہ ہوتا تو آئمہ بیگ سنگر نہ ہوتی۔ گلوکارہ سارہ رضا خان کی آئمہ بیگ پر تنقید، دونوں آمنے سامنے، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ آئمہ بیگ نے سوشل میڈیا پوسٹ پر ساتھی گلوکارہ کی تنقید کا بھرپور جواب دیا۔ اور بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان 59 برس کے ہو گئے۔ 3 دہائیوں سے انڈسٹری پر راج، شاندار اداکاروں کی فہرست میں سب سے آگے۔